مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے ناخنوں کو کاٹیں تو نیل کٹر سے کاٹیں، بلیڈ سے کاٹیں، کینچی سے کاٹیں، جو بھی کاٹنے کی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم اپنے ناخنوں کو کاٹیں۔ اگر ہم اپنے دانتوں سے ناخن کاٹیں گے تو رزق میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم دانتوں سے ناخنوں کو کاٹیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی اور ہمیں طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیں گی۔ اور سنو مسلمانوں، بہت سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس دن ناخن کاٹنا زیادہ افضل ہے، کس دن ناخن ہمیں کاٹنے چاہیے، کس دن ناخن کاٹنے میں اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھو جمعے کے دن، جمعے کے روز ناخن کاٹنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال جمعے کے دن ناخن کاٹنے والوں پر 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ 3 اللہ رب ذوالجلال ان پر یہ ایسے انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ انعام اگر آپ سنیں تو اللہ کے حکم سے طبیعت خوش ہوگی۔ یاد رکھو مسلمانوں، جن لوگوں کو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ مان لیجئے ناخن ہمارے بڑے ہیں، ناخن ہمارے لمبے ہوں تو ہم کاٹنے تو ہیں ہی، کاٹنے ہی ہیں، چاہے ہم اتوار کے دن کاٹے، پیر کے دن کاٹے، منگل کے دن کاٹے، جمعرات کے دن کاٹے، بدھ کے دن کاٹے، سنیچر میں کاٹے، کسی دن بھی کاٹے، لیکن ناخن کاٹنے میں ہمیں ثواب اگر مل جائے تو کیا حرج ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جمعے کے دن ناخن کاٹیں گے تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں 3 انعامات سے نوازے گا، اللہ رب ذوالجلال ہمیں 3 فائدے عطا فرمائے گا، اللہ رب ذوالجلال ہمیں 3 خوبیاں عطا فرمائے گا۔ وہ باتیں سنو، سب سے پہلے نمبر پر جو شخص جمعے کے دن ناخن اپنے کاٹے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دے گا اس کے اندر۔ یعنی جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کے بدن سے، اس کی باڈی سے بیماری نکال کر اس شخص کے اندر شفا داخل کر دے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ دوسری بات سنیں، اس شخص کو 10 دن تک تمام بلاؤں سے اللہ رب ذوالجلال محفوظ رکھے۔ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے گا، اللہ رب ذوالجلال تمام بلاؤں سے اس شخص کو 10 دن تک محفوظ رکھے گا۔ تیسرا انعام اللہ کا کیا ہے؟ تیسرا انعام ہے کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور اس کے گناہ جائیں گے، یعنی رحمت اس پر برسے گی اور گناہ اس کے گھٹا دیے جائیں گے، گناہ اس کے چلے جائیں گے اور اللہ کی رحمت اس پر ہوگی۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ ہم ناخن کاٹتے ہیں، کسی دن بھی کاٹ لیتے ہیں، کبھی بھی کاٹ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو، معمول بنا لو، جمعے کے دن اللہ کے حکم سے تم ناخن کاٹو۔ ہفتے میں لگ بھگ 1 ہفتے میں انسان ناخن کاٹتا ہے، تو جمعے کے دن چاہے آپ کے تھوڑے بڑے ہو چاہے زیادہ لمبے ہو، ناخن کاٹو اور ناخن جمعے کے دن کاٹو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی سن لیں، ہمیں ناخن کاٹنے ہیں تو کس طرح کاٹنے ہیں، یہ طریقہ بھی یاد رکھے، جبھی تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں سنت کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ سنو، جب ہم ناخن کاٹیں تو سب سے پہلے ہم اس والی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں۔ پہلے اس کا ناخن کاٹیں، پھر اس کا ناخن کاٹیں، پھر اس کی برابر والی کا ناخن کاٹیں، پھر سب سے چھوٹی فنگر جسے لٹل فنگر کہتے ہیں اس والی انگلی کا ناخن کاٹیں، اور پھر اس کے بعد اس والی انگلی کا ناخن کاٹیں، پھر اس والی انگلی کا ناخن کاٹیں، پھر اس والی انگلی کا ناخن کاٹیں، پھر اس کا ناخن کاٹیں، اور اس کے بعد پھر اس کا ناخن کاٹیں، اور اس والے تھم کا، اس والے انگوٹھے کا ناخن سب سے لاسٹ میں کاٹیں۔ یہ طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا مسلمانوں۔ اسی طرح پیروں کا طریقہ یہ ہے، پیروں کے ناخن ہم جب کاٹیں تو سب سے چھوٹی والی انگلی سے شروع کریں اور یہاں پر پیروں کے ناخن میں اسے نہیں رکائیں گے، اس کے بھی ناخن کاٹتے چلے جائیں گے، پھر
جب دوسرے پیر کا ہم ناخن کاٹیں گے داہنے پیر کا تو پھر ہم تھم سے ہی شروع کریں گے، یعنی انگوٹھے سے ہی شروع کریں گے، یعنی سیدھے پیر سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے اور سیدھے پیر کی چنگلیے سے ناخن کاٹتے کاٹتے اپنے داہنے پیر کی یعنی الٹے پیر کی چنگلیاں تک، سب سے چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹیں گے۔ یہ طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں سنت کے مطابق کھائے پیئیں رہیں سہیں، بیٹھے اٹھیں چلے پھریں، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار نیکیاں عطا کرے۔